اور تالیہ سر جھکائے لیپ ٹاپ سینے سے لگائے سیڑھیاں اتر رہی تھی، ایسے کہ اسے بار بار گالوں پہ آئی نمی کو رگڑنا پڑ رہا تھا۔ سوپ پارلر پہ معمول کا رش تھا۔ مغرب اتر چکی تھی۔ باہر برآمدے میں لگی کرسیوں پہ مہمان بیٹھے کھا پی رہے تھے۔ سارے بازار میں رونق میلہ سا لگا تھا۔ ایسے میں سڑک کنارے ایک میز پر وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور گود میں شاپنگ بیگ میں رکھا لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ دفتن دوڑتے قدموں کی آواز آئی، پھر سامنے والی کرسی کھینچ کے کوئی بولا۔ تالیہ نے گلابی محترم آنکھیں اٹھائیں۔ وہ خوشی سے تمتماتے چہرے والا مولیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم اچھی لڑکی ہو، میرا کام کر دو گی۔ لیپ ٹاپ لائی ہو؟ اس کی آنکھوں میں ڈر، خوف اور فتح کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تالیہ نے اسبات میں سر اوپر نیچے ہلایا۔ اوکے، مگر ہاں، پہلے تمہارے پیسے۔ اس نے جلدی سے جیب سے ایک پھلا ہوا لفافہ نکالا۔ گن لو۔ تالیہ نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر لفافہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور لیپ ٹاپ میز پر۔ مولیا نے بے قراری سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور کھول کے دیکھا۔ سکون سا اس کے چہرے پہ پھیلنے لگا۔ یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، تھینک یو تالیہ۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ دور کھڑی کار میں سے اس پہ نظر رکھتے سیکریٹری منگ نے بھی تشفی بھرا ایک میسج اپنے باس کو لکھا۔ بے فکر رہیں، تالیہ نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ سوری تالیہ، میں نے تمہیں اتنا پریشان کیا۔ پریشانی کی دھن چھٹی تو مولیا نے افسوس سے کہنا چاہا، مگر تالیہ مراد نے ہاتھ جھلا کے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود بیگ میں رقم ڈالتی، چہرے پر ناگواری، بے بسی اور غصہ لیے سوپ پارلر کی طرف بڑھ گئی۔ خیر، مولیا نے لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے بلند سا کہا، میرے دوست نے ٹھیک کہا تھا، رقم بڑھا دو تو تم سب ایک سی ہوتی ہو۔ یہاں کوئی سچا اور ایماندار نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے رکی اور پلٹ کے چبھتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن لب سختی سے بند رکھے، اور پھر مڑ گئی۔ رات پھیل رہی تھی۔ مولیا کا دن بالآخر کامیابی لے آیا تھا۔ سیکریٹری منگ نے کار آگے بڑھا دی اور مولیا اپنی کار کی طرف چلا گیا۔ ان دونوں کو اور ان کے باسز کو مطلوبہ چیز مل گئی تھی اور وہ سب مطمئن تھے۔ ایسے میں تالیہ مراد سوپ پارلر میں آئی، اپنا استعفیٰ لکھ کر کاؤنٹر پہ جمع کرایا اور اسی خاموشی سے وہاں سے نکل گئی کہ اس سے پہلے کہ کوئی اس کو روک کے اس کے جانے کی وجہ پوچھ لے۔ بیگ میں 2 مختلف نوٹوں کی گڈیاں اٹھائے وہ بس اسٹاپ تک آ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بس اس کو KL کے مختلف مقامات، سڑکوں اور گلیوں سے گزارتی ایک شاہانہ طرز کے علاقے میں لے آئی۔ وہ اسٹاپ سے اتری اور بیگ سنبھالتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ایک کالونی میں آگے بڑھتی گئی۔ چند منٹ کے واک کے بعد وہ بالآخر ایک گیٹ کے سامنے رکی۔ گیٹ کھلا تھا۔ تالیہ نے اندر قدم رکھا۔ سامنے رات کی تاریکی میں لیمپ پوسٹ سے جگمگاتا سا لان دکھائی دے رہا تھا، خوبصورت طرح شدہ سا لان اور اس کے اختتام پر اونچا سا کھڑا بنگلہ۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالے آگے چلتی آئی، یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیاں عبور کر کے اونچے داخلی دروازے تک جا رکی، پھر بیل بجائی اور بند مٹھی سے دھپ دھپ دستک دی۔ بھاری قدموں کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ تالیہ نے نظریں اٹھائیں۔ سامنے بھاری بھرکم حصے والی سیاہ رنگت کی عورت کھڑی تھی۔ عمر کافی زیادہ تھی، 50-55 کے لگ بھگ۔ بال موٹی موٹی گھڑیالی لٹوں کی صورت کندھوں تک آتے تھے اور اس نے کھلے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چوکھٹ پہ بازو جمائے اس نے خوشگمی نگاہوں سے سامنے کھڑی ویٹرس کے یونیفارم والی لڑکی کو دیکھا اور استفہامیہ آبرو اٹھائی۔ تالیہ نے نظریں جھکا دیں اور رندھی ہوئی آواز میں بولی، آج تالیہ نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اپنا وقار، اپنا ایمان، اپنی سچائی، اپنی عزت، میں نے ہر شے کو بیچ ڈالا۔ میں نے، تالیہ مراد نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا۔ سیاہ موٹی عورت نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور بنا کوئی اثر لیے سنجیدگی سے بولی، کتنے میں؟ تالیہ کی پلکیں ہنوز جھکی تھیں۔ اس سوال پر ایک دم پلکیں اٹھائیں تو ان میں آنسو غائب تھے اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ 7 لاکھ میں۔
وہ چہکی اور دونوں ایک دم ہنس پڑے۔ اب سامنے کھڑی رہو گی یا مجھے میرے گھر میں داخل بھی ہونے دو گی؟ وہ ایک دم موضوعی خفگی سے بولی۔ تو فربہا عورت مسکرا کے سامنے سے ہٹی اور ہاتھ پھیلا کے اشارہ کیا۔ ویلکم ہوم تالیہ، یا شاید مجھے کہنا چاہیے ویلکم ہوم حالم۔ تالیہ نے مسکرا کے بیگ اس کے بازوؤں میں تقریباً پھینکا اور مانوسیت بھری شان سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر خوبصورت سا لانج تھا جس کے آگے اوپن کچن تھا۔ وہ پھولوں، پینٹنگز اور اونچے وال مورالز سے سجا ایک اعلیٰ درجے کا گھر لگتا تھا۔ کیسا رہا اسکیم بیبی گرل؟ سیاہ فام عورت بیگ اٹھائے اس کے پیچھے آئی تو وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑی ایڑیوں پہ چاروں طرف گھومتی مسکرا مسکرا کے اپنا گھر دیکھ رہی تھی۔ اس سوال پر مڑ کے اس نے دیکھا اور کھلکھلا کے ہنس دی۔ پرفیکٹ! 3 دفعہ پیمنٹ وصول کی ہے، ایک دفعہ اس بے وقوف مالیہ سے حالم بن کے، ایک دفعہ تالیہ بن کے، اور ایک دفعہ اپنے خروس باس سے ایمانداری کے انعام کے طور پہ۔ لیکن میں بتا رہی ہوں آج کے بعد میں نے اس مالیہ کے ساتھ کام نہیں کرنا، وہ حتمی لہجے میں کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آنکھوں میں جیسے کچھ یاد آنے پر غصہ درایا۔ عورت نے کمر پہ ہاتھ رکھ لیے اور آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھا۔ مالیہ تو اتنا اچھا کلائنٹ ہے، اس کو 3 دفعہ لوٹ چکے ہیں ہم۔ بیچارہ سب کی طرح تمہیں یعنی حالم کو اسکیم انویسٹیگیٹر سمجھتا ہے، حالانکہ ہم کیرل کے سب سے بڑے اسکیمرز، چور، فراڈ ہیں، اور اسی لیے ہم ایسا کلائنٹ افورڈ نہیں کر سکتے جو میرا نام کاغذ پر لکھ لکھ کے ہر جگہ گھومتا رہے۔ اف! اس نے جھڑجھڑی لے کر فریج کھولا اور ایک سیب نکالا، پھر اس میں دانت گڑاتے ہوئے واپس مڑی۔ اب وہ سوپ پارلر والی سادہ لڑکی سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک شاہانہ سی چمک تھی، کندھے اعتماد سے سیدھے تھے اور پیشانی پہ خفا سے بل پڑے تھے۔ مذاق میں اس گدھے کو کہہ کیا دیا کہ کاغذ پر لکھے، حالم کیل کا بہترین انویسٹیگیٹر ہے، وہ تو سچ مچ لکھ کے کاغذ ساتھ میں لیے گھوم رہا تھا، اس کو آج ہی کلائنٹ لسٹ سے خارج کرو۔ اوہ اچھا! فربہی عورت نے گہری سانس لی۔ وہ ابھی تک کمر پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ مجھے لگا اسے ہماری اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے یار؟ وہ ہتھیلیوں کے بل کاؤنٹر ٹاپ پہ چڑھی اور پیر لٹکا کے بیٹھ گئی، پھر سیب میں دانت گڑاتے ہوئے بے نیازی سے مسکرا کے بولی، ہم ڈارک ویب سے آپریٹ کرتے ہیں، ہماری لوکیشن کوئی نہیں جان سکتا، اور پھر سب سمجھتے ہیں کہ حالم ایک آدمی ہے، کیوں نہ کہ میں انکرپٹڈ فون سے کال کرتی ہوں ہمیشہ مردانہ آواز میں۔ سب یہی جانتے ہیں کہ میں ایک اسکیم انویسٹیگیٹر ہوں، اور ہمارا کلائنٹ آگے یہی بتاتا ہے کہ میں ساتھ میں ایک مغرور اور بدتمیز بھی ہوں۔ وہ سیب کھاتے ہوئے ہنس دی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ نہ میں کوئی انویسٹیگیٹر ہوں، نہ کوئی مرد، اور میں اور تم، ہم تو چور ہیں، چور۔ پہلے مسئلہ پیدا کرتے ہیں، پھر اسے حل کر کے پیسے لیتے ہیں، جیسے پہلے مالیہ کے باس کا لیپ ٹاپ چورا کے تنگو کامل کے گھر رکھا، پھر تینوں جگہوں سے پیسے کمائے۔ ہاں، لیکن اس طرح مالیہ کسی مخالف کی نوکرانی کے سامنے حالم کے نام کا کاغذ رکھ دے، ہرگز نہیں۔ اس لیے آج سے مالیہ کلائنٹ لسٹ سے آؤٹ ہو گیا۔ فربہا عورت نے افسوس سے گہری سانس کھینچی۔ ویسے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ مالیہ جیسے ناکارہ آدمی کو ہر اس درخت سے معافی مانگنی چاہیے جو اس کے لیے دن رات آکسیجن پیدا کرتا ہے، لیکن اس کو کلائنٹ لسٹ سے خارج کر کے مجھے افسوس ہوگا، ایک کلائنٹ کم ہو گیا۔ اوہ نو، ڈونٹ وری، تالیہ نے ہاتھ جھکا کے بے فکری سے کہا، میں نے تنگو کامل کے سامنے حالم کا نام لے لیا ہے، مستقبل میں ہم ان کے لیے ایسا مسئلہ کریٹ کریں گے جس کو حل کرنے کے لیے وہ لازماً حالم کے پاس آئیں گے۔ پتہ ہے بہترین اسکیم کیا ہوتا ہے؟ سیب چباتے ہوئے تالیہ نے چمکتی آنکھوں سے اس کو دیکھا، جس میں ان مالدار لوگوں کو لگے کہ سب کچھ انہوں نے خود اپنی مرضی سے کیا ہے، سارا آئیڈیا انہی کا تو تھا، جیسے آج تالیہ بیچاری کی تو مرضی ہی نہیں تھی، مگر دونوں اطراف سے اسے مجبور کر دیا اتنے سارے پیسے کمانے پہ۔ وہ یاد کر کے پھر سے ہنسی اور سیب کو دوسری سمت سے دانت سے کاٹنے لگی۔ کاؤنٹر پہ وہ آلتی پالتی کیے بیٹھی، بے فکر اور خوش باش نظر آتی تھی۔ سوپ پارلر
छोड़ आई हो ना। मोटी औरत ने बैग उठा के मेज़ पर रखा और फिर संजीदगी से पूछा, हाँ, वहाँ कुछ चुराया जो नहीं था। अब तो अदाकारी कर कर के तंग आ गई थी। आज तो अपने फर्जी भाई को फौजी बना दिया मैंने। हालांकि जो कहानी मैंने तालिया की लिखी थी उसमें वो नर्स था, लेकिन पता है क्या, वो छत को देखते हुए उदासी से मुस्कुराई। उस किरदार का नाम उस 3 माह के लिए मैंने तालिया मुराद ही रख लिया था, अपना असल नाम। अच्छा लगता था अपने नाम के साथ ईमानदार, सच्ची और अलकाबात सुनना, मगर उन बेचारों को क्या मालूम कि मैं एक क्रिमिनल, झूठी, चोर और धोखेबाज हूँ। उसने निगाहें नीचे की और अपनी दोस्त की मोटी सियाह आंखों में देखा। उसने खूबी से भवें खींची। तुम नाखुश हो उस हाल में क्या तालिया? हरगिज़ नहीं। वो बेफिक्री से हंस दी और शाने अचकाए। अभी तो हमने बहुत सी चोरियां और स्कैम्स एक साथ करने हैं। अभी तो हमें बहुत बहुत अमीर होना है। मैंने किसी जजीरे पर एक महल ख़रीदना है जहां मैं सारी उम्र ऐश करती रहूं। हमारी हर जॉब हमें मंजिल से करीब करती है, हमारे ख्वाबों की मंजिल से। और आज की रात सेलिब्रेशन की रात है। तुम खाना बनाओ, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। सेब का दरमियानी हिस्सा बचा के उसने टोकरी में उछाला और काउंटर से नीचे ज़मीन पर उतरी। फिर ख्याल आने पे पूछा, सी फूड क्यों नहीं बना लेती तुम आज? आखिर इतने दिन तुमने मेरे घर का ख्याल रखा है। आज कैलोरीज़ की परवाह किए बगैर मैं खूब खाना चाहती हूँ। वो दफतन खुश लगती थी। ओह तालिया, मोटी औरत ने अफसोस से उसे देखा और धप से सोफे पे गिर गई। क्या तुमने कभी उन जानवरों, उन मछलियों और उन झींगों की तकलीफ़ का एहसास किया है जिनको तुम जैसे इंसान उनके ख़ानदानों से छीन करके अपने फ्रिज में छिपा लेते हो? और तुमने यकीनन अब तक उस जुर्म की पादाश में मेरे फ्रिज का सफाया कर दिया होगा। तालिया की मुस्कुराहट गायब हुई, चेहरे पर गुस्सा दराया। जारखाना अंदाज में आगे बढ़ी और पहले फ्रिज, फिर फ्रीज का दरवाज़ा खोला। साफ़ सुथरे खाली खाली से खाने। उफ, वो गुस्से और दर्द से चिल्लाती वापस मुड़ी, तुम मेरा सारा राशन खा गई। सोफे पे बैठी मोटी औरत ने चेहरे पे सादगी सजाए कंधे अचका दिए, गोया कि तुम्हारी ये नाशुक्री मेरी तबीयत पर गड़ा गुजर रही है, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ कर दूंगी। मैं उस मुर्गी की तरह हूँ जो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हें तमाम जानवरों की बद्दुआओं से बचाने के लिए अपने परों में छिपा लेगी। तालिया ने सर से पैर तक उसे देखा। इतनी काली ब्रायर मुर्गी पहली दफ़ा देखी है मैंने। और पैर पटकती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। नाशुक्री लड़की, वो उसके पीछे तासुफ भरी सांस खींच कर रह गई।